اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مکروہات کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں۔ ایک تو نگاہ آسمان کی طرف نہیں اٹھانی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نماز میں آسمان کی طرف آنکھیں اٹھاتے ہیں، اس سے باز رہیں یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی۔ ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا نماز میں مکروہ عمل ہے، پورا منہ ہو یا تھوڑا ہو۔ منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے، اور نادراً کسی غرض صحیح کے تحت ہو تو حرج نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ نماز میں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے۔ جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی اللہ تعالیٰ کی پھیر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بندے سے پھیر جاتی ہے۔ پھر نمازی کی طرف دیکھنا کہ یہ مکروہ عمل ہے، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ کوئی پہلے سے چہرہ کیے ہوئے ہو اور اب کوئی اس کی طرف چہرے کی طرف رک کر کے نماز شروع کر دے تو نماز شروع کرنے والا گناہ گار ہوا اور اس نمازی پر کراہت آئی، ورنہ چہرہ کرنے والے پر گناہ اور کراہت ہے، گناہ اور کراہت ہے۔ جو لوگ جماعت کا جس وقت جماعت ہوتی ہے اور جس وقت جماعت کا سلام پھر جاتا ہے، جو لوگ جماعت کا سلام پھرنے کے بعد اپنے عین پیچھے نماز پڑھنے والے کی طرف چہرہ کر کے اس کو دیکھتے ہیں یا پیچھے جانے کے لیے اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سلام پھیرے تو میں نکلوں، یا نمازی کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آگے نمازی نماز پڑھ رہا ہے، یہ سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ بندہ ادھر منہ کرے، سامنے نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک تو وہ ڈسٹرب ہوگا، اس کو پرابلم کریٹ ہوگی، اور ایک اس کے خوشو خضو میں فرق آئے گا، دھیان اس کا بٹے گا۔ تو اس لیے اس کی طرف منہ کر کے نہ درس دینا چاہیے نہ بیان دینا چاہیے۔ اور نماز کے اندر ناک اور منہ کو چھپانا یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بلا ضرورت خنکارنا، بلغم وغیرہ نکالنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ قصداً جماہی لینا یہ بھی مکروہ عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نماز میں اگر خود بخود جمائی آ جائے تو حرج کی بات نہیں، مگر روکنا مستحب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب نماز میں کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہو سکے شیطان روکے، جمائی کو روکے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب نماز میں کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے بندہ روکے کہ شیطان منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ الٹا قرآن مجید پڑھنا یہ بھی مکروہ عمل ہے، مثلا پہلی ان میں تبت یدا بھی پڑھ دی ہے، دوسری میں اذا جاء نصر اللہ پڑھ دی ہے، یا پہلی میں سورۃ ناس پڑھ دی ہے، دوسری میں سورۃ فلق پڑھ دی ہے، تو یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ عمل ہے۔ ترتیب کے ساتھ صورتیں پڑھنی چاہیے، مطلب پہلے پڑھنی چاہیے تبت یدا بھی، اس کے بعد قل ھو اللہ احد، اس کے بعد سورۃ فلق، اس کے بعد سورۃ الناس، ترتیب کے لحاظ سے پڑھنا چاہیے، نہیں تو مکروہ عمل ہے۔ قوما اور جلسے میں پیٹھ سیدھی ہونے سے پہلے ہی رکوع میں جلدی سے چلے جانا، تو یہ بھی جو ہے یہ بھی عمل درست نہیں ہے۔ یا سجدے میں چلے جانا جلدی سے، یا رکوع میں جلدی سے مطلب کہ چلے جانا، پیٹھ سیدھی، پہلے قیام میں سیدھے ہوں، پھر صحیح طریقے سے پیٹھ سیدھی کر کے پھر رکوع سے کھڑے ہونا چاہیے۔ جلد بازی نہ رکوع میں چاہیے نہ سجدے میں چاہیے، یہ مکروہ عمل ہے۔ اور بعض اوقات واجب بھی اس طرح چھوٹ جاتا ہے، تو احتیاط برتنی چاہیے۔ اس گناہ میں مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد ملوث نظر آتی۔ یاد رکھیے جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑھی ہوں گی سب کا لوٹانا واجب ہے۔ قیام کے علاوہ کسی اور موقع پر قرآن پاک پڑھنا بچنا چاہیے، مکروہات میں شامل ہو جاتا ہے۔ قرات رکوع میں پہنچ کر ختم کرنا، امام سے پہلے مقتدی کا رکوع سجود وغیرہ میں چلے جانا، اس سے پہلے سر اٹھانا، اس کی تو اور بھی بہت وعید ہے۔ امام مالک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہے۔ امام سے پہلے کرنی چاہیے، امام کی مطابقت کرنی چاہیے، مقتدی کو امام کی اقتداء کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، امام کو فالو کرنا چاہیے، آہستہ آہستہ پیچھے نماز پڑھنی چاہیے۔
پہلے امام اللہ اکبر کہہ لے، اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہیں. پہلے امام رکوع کو جائے، پھر رکوع کو جائیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جانوں ایمانوں کے والی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، اس سے ڈرتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا بنا دے، اس کا سر گدھے کا بنا دے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں آداب نماز سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خضوع عطا فرمائے. نہ امام سے ہم پہل کریں، نہ ہم امام سے پہل کریں، نہ جو ہے امام سے پہلے جھکیں، نہ امام سے پہلے کھڑے ہوں، اور جتنے بھی مکروہات ہیں ان سے ہم بچیں. کسی کے سامنے منہ کی طرف نہ بیٹھیں جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو. اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.